اس وقت تو جو پارلیمانی لیڈر تھے عثمان بزار صاحب نے خط لکھا تھا آپ کو کہ جی آپ ڈیٹ نہیں دے رہے الیکشن کی. مجھے جی بالکل ایک ایک ان کی طرف سے بھی خط آیا تھا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے تو خیر مجھے اس وقت لکھا تھا جب ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ غیر آئینی طور پہ مجھ سے ووٹ آف کانفیڈنس مانگ لی ہے. پھر چند دن بعد جب آئین شاید انہوں نے زیادہ پڑھا یا ہائی کورٹ نے ان کو زیادہ اچھی طرح پڑھایا، تو پھر ان کے نمبر بھی کم تھے، ہائی کورٹ نے ان کو 2-2.5 ہفتے اور دے دیے، تو وہ نمبر جو تھے وہ میرے پاس تو کنفرم اطلاعات تھیں کہ بھی کم ہیں، اور اگر ڈاؤٹ بھی ہوتا تو بھی میری ذمہ داری بنتی تھی میں ان سے کہوں کہ آپ شو کریں اپنے نمبرز. تو پھر ایک صاحب تھے بلال وڑائچ صاحب، وہ آزاد تھے اور ان کو انہوں نے اپنی پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل کیا. تو ٹھیک ہے، آزاد آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، تو ان کو شامل کر کے پھر 186 ووٹ چاہیے تھے، تب جا کر 186 پورے ہوئے. ورنہ جو بہت سے ناراض لوگوں کو منایا گیا جو مجھے آ کے بتا چکے تھے کہ ہم بہت ناراض ہیں اور ہم نالاں ہیں اور ہم بالکل ان پہ کانفیڈنس نہیں رکھتے. تو یہ ویسے ہوتا کیا ہے؟ یعنی گورنر کو باقاعدہ آگے لوگ ملتے ہیں، ریٹرن میں آتی ہے، گورنر کس طرح سے ضرورت محسوس کرتا ہے؟ یعنی بالکل یہ ایسے ہی رول ہے جیسے صدر کا وفاق میں. بالکل ایسے ہی آپ کے پاس پھر لوگ آتے ہیں، یعنی کیا؟ دیکھیے آئین میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا، ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس. تو اس میں گورنر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، جس طرح پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نظر رکھے. اگر دیکھیے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا کوئی بھی ایگزیکٹو ہے، اتھارٹی اس وقت حاصل کرتا ہے جب ہاؤس کی میجورٹی اس کے پاس ہو. ایون کوئی اگر میئر بنتا ہے یا چیئرمین بنتا ہے کسی باڈی کا، تو اس کے پاس اگر میجورٹی ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ بنتا ہے، کیونکہ میجورٹی آف دا ہاؤس جو ہے وہ if that person commands the confidence of the majority, only then he or she can be at that position. تو یہ آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ذمہ داری آپ کے پاس، آپ کو اگر ایک آپ کے پاس ریزنز ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں رہا، تو آپ ان سے سمپلی کہیں کہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کریں تاکہ شو ہو جائے. اور یہ اس میں صرف ان کو ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنا ہے، اور اگر میجورٹی ان کے پاس ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ شو کر کے اپنا جاری رکھیں گے. نہ ان کو ہٹایا جاتا ہے، نہ ان کو کام سے روکا جاتا ہے، صرف ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کانفیڈنس میجورٹی نہیں ہے. اس وقت میں تو بڑے کروشل حالات تھے، بیان بازی بڑی ہو رہی تھی، آپ کے اوپر لوگ باتیں کر رہے تھے، ایک قرارداد منظور ہوگی آپ کے خلاف اسمبلی کے اندر، میاں اسلم اقبال صاحب نے غالباً. تو دیکھیں نا آپ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ جب وہ سب باتیں ہو رہی تھیں، کچھ ہی دنوں میں وہ ساری باتیں بھی دم توڑ گئیں. کچھ ہی دنوں میں انہی اسپیکر صاحب نے دوبارہ مجھے خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ آئین کی اس شق کے تحت آپ نے جو ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا تھا اس کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. ہمیں چیف منسٹر کو 186 ووٹ چاہیے تھے، تو 186 ووٹ مل گئے ہیں، بس 87 بھی نہیں لے سکے، 186 ووٹ مل گئے ہیں، اس لیے وہ چیف منسٹر رہیں گے. ہم نے کہا فابیہ بالکل ٹھیک ہے آپ وہ رہیں، لیکن جب نہیں تھے ان کے پاس تو تب ان کو رہنے کا حق نہیں تھا. تو اور پھر دیکھیں نا جو الزام لگا رہے تھے انہوں نے خود اپنے خط میں اور اپنی باتوں میں مان لیا کہ ہاں آپ کے پاس حق تھا، آپ نے صحیح مانا تھا، اور ہم اس کے تحت ہی ہم کر چکے ہیں. اور وہ الزام سارے پتہ لگا کہ وہ الزام غلط تھے، اور وہ انہوں نے اپنے مانا کے بھی. آپ کے تو مخالفین بھی جو ہے وہ آپ کی گواہی دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، میں بہت ناچیز، بہت کمیوں والا، کوتاہیوں والا، لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ بہت لوگوں سے محبت ملی ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑا احساس ہے.